الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم سب کی نسبت مدرسوں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مدارس اسلامیہ کی خدمات کا موقع ہم سب کو عنایت فرمایا. جو لوگ جیسے بھی ہیں، کسی بھی طرح سے اگر مدارس اسلامیہ کے لیے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے یا مدارس اسلامیہ کے تعاون کے حوالے سے، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں اور عند اللہ اجر عظیم کے مستحق ہیں. یاد رکھیے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ پر جو سب سے پہلی وحی اتری اور حرا کے پہاڑ سے، آسمان سے ہدایت کا جو سب سے پہلا پیغام تھا وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کے نام سے. یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھنا معتبر ہے جس میں رب کا نام شامل ہو. اور ہم کہتے ہیں کہ مدرسے چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے محلوں میں ہوں یا جھوپڑیوں میں ہوں، ان تمام کی نسبت نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی وحی سے ہے. اس لیے ہم سب کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. ہندوستان میں تقریباً 650 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مگر ایک دور آیا کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور یہاں پر انگریز اس ملک کے سیاہ و سفید پر مالک بن بیٹھے. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنی تھی، اس کمپنی کا مقصد کیا تھا؟ اس کمپنی کے بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہندوستان کے سیاہ و سفید پر ہم مالک بن جائیں گے، بلکہ مقصد یہ بھی تھا کہ اس ہندوستان کی جو تہذیب ہے، یہاں کی جو ثقافت ہے، اس تہذیب و ثقافت کا ہم خاتمہ کر دیں گے. مقصد یہ تھا کہ انڈیا میں رہنے والا ہر بچہ، انڈیا کا رہنے والا ہر بچہ جو دیکھنے میں انڈیا کا نظر آئے، لیکن اس کی تہذیب اور اس کی فکر مکمل عیسائی مشنری کے مطابق ہو. اور یہی نہیں بلکہ لندن اور برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ پاس کیا کہ پورے ہندوستان کو عیسائیت کے رنگ میں رنگنا ہے. ایسے موڑ پر ہمارے علماء کرام میدان میں آئے اور عیسائی مشنریوں کا مقابلہ کیا. حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے. 10 اپریل 1854 وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن آگرہ میں
حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا پادریوں سے مناظرہ شروع ہوتا ہے، اور اس وقت ظاہر ہے چپے چپے پر پولیس تھی، فورسز تھے، اور ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مالک انگریز تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اور انگریز جیسی ظالم و جابر طاقتیں تھی۔ اس موڑ پر حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پورے ہندوستان کو عیسائیت کے رنگ میں ہم رنگ دیں گے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پورے آگرہ کو چھاؤنی بنا دیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں پادریوں کو وہاں بھیجا گیا ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی آگرہ آ جاتے ہیں، آگرہ آنے کے بعد پتہ لگاتے ہیں کہ وہ پادری کہاں ہے، مگر وہ پادری ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مناظرہ کی تاریخ طے ہوتی ہے، 10 اپریل 1854 کی تاریخ طے ہوتی ہے۔ ایک طرف پادری ہے، بڑی تعداد ہے ان کی، پولیس ہے، فورسز ہے، حکومت کے کارندے ہیں، اس کے عملہ ہیں، اور دوسری طرف سیدھے سادھے لباس میں ہمارے مولوی حضرات ہیں۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی ترجمان کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ایسے موڑ پر مناظرہ شروع ہوتا ہے، توریت کے تحریفات پر، قرآن کریم کے حق ہونے پر، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر، مسئلہ الوہیت پر مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ اور پہلے دن کا مناظرہ وہ تاریخی مناظرہ ہے کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا جواب وہ نہیں دے پاتا، اور توریت کے تحریفات پر اتنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ دوسری طرف جو عیسائی پادری لوگ ہیں انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، یہاں تک کہ پھر دوسرے دن کا مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ وہ دوسرے دن کا مناظرہ بھی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے نام ہوتا ہے، اور تیسرے دن کے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے وہ پادری یہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور سیدھے لندن و برطانیہ میں اپنی سانس لیتا ہے۔ اس مناظرہ کی وجہ سے وہ لوگ جو پورے ہندوستان کو عیسائیت مشنری میں رنگ دینا چاہتے تھے، وہ لوگ جو جامع مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم ہندوستان کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیں گے، شاہ جہاں کی جامع مسجد کے بارے میں اعلان کر رہے تھے کہ ہم اس کو گرجا میں تبدیل کر دیں گے، وہ ساری کوششیں ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے مدرسوں کے ان پروردوں کو کامیابی ملتی ہے۔ ہم نے یہ واقعہ اس لیے سنایا، میرے بزرگوں اور خاص طور سے مدارس اسلامیہ سے جڑے ہوئے، مدارس اسلامیہ کی روٹی کھانے والے پروردہ ہمارے علماء کرام، یہ واقعہ ہم نے اس لیے سنایا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں ہم تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام دیں، ہمارا کام یہ بھی ہے کہ جہاں بھی باطل اور گمراہ کن عقیدہ سر ابھارتا ہے، ہم میدان کارزار میں کود پڑیں اور ان طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ اگر آج ہم نے ان طاقتوں کا مقابلہ نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ طاقتیں آگے بڑھتے بڑھتے یہ بڑی طاقت بن جائے گی، اور اس کا مقابلہ کرنا پھر ہمارے بس سے باہر ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے شکیلیت کا فتنہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پٹنہ کی سرزمین میں جو بہار کی راجدھانی ہے، بڑی تعداد میں نعوذ باللہ شکیلیت کے فتنے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ پی ایم سی ایچ کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ بھی اس فتنے سے متاثر ہو گیا۔ ہمارے 2 گھنٹے کا مناظرہ ان سے ہوا، 2 گھنٹے بحث و مباحثہ ان سے ہوئے، عجب تعویل اور قرآن کریم کی آیات کو عجب انداز میں وہ پیش کر رہا تھا، مگر الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، وہ ٹک نہیں سکا۔ میرے بزرگوں، لیکن وہ تو راہ راست پر نہیں آیا، لیکن جو اس کا والد محترم تھا ان کو ساری بات سمجھ میں آئی، ساری سچائیاں سمجھ میں آ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات علماء کرام کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ تحفظ مدارس کنونشن کا مقصد
یہ ہے، اور جس تجویز پر ہمیں گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا مقصد یہ ہے کہ ہم بیدار ہوں، اور جو باطل فرقے ہیں، گمراہ کن فرقے ہیں، جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے عقیدے کو متزلزل کر رہے ہیں اور انہیں راہ اقتدار پر کھڑا کر رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم میدان میں آئیں تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔